السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے اور ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ جا کر مکے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ تم پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی حاصل ہو جائے، اور نیز مساکین کی خورش یعنی کھانے کا سامان بھی ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر صدقے کو کیوں لازم قرار دیا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا ہم نے کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، یا بری نظر سے کسی کو دیکھا، کسی کے بارے میں بدگمانیاں کی، یا برا خیال ہمارے دلوں میں آیا، تو اس قسم کی بیہودہ حرکت جو روزے کے تقدس کی خلاف تھی، تو اب روزہ ختم ہونے پر کچھ صدقہ کریں۔ صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور ہمارا روزہ بھی اسے صاف و ستھرا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم ہمارے اہل و عیال سب خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے خاندان، محلے، شہر کے غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشیوں میں مگن ہوں اور ہمارے کسی غریب بھائی کے گھر میں کھانا تک نہ ہو۔ یہ صدقہ کم از کم عید کے دن کے لیے تو غریب کی بے فکری کا ذریعہ بن سکے گا، وہی ہمارے لیے عید کی خوشی منا سکے گا۔ اور دوسری بات، ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ صدقہ فطر کتنی عظیم عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب نصاب یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا پھر اس کی قیمت، تو یہ نصاب میں سے ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ تو صدقے کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو علماء اور فقہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار تو اتنی ہے، اتنا دیا جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی 2 وقت پیٹ بھر کر کے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یعنی ایک غریب کو صدقہ فطر اتنا دینا چاہیے کہ ایک غریب 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھا سکے۔ اور علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ہر ایک فرد کی جانب سے 2 کلو 45 گرام کیوں، یا اس کی جگہ پر کھجور یا منقع بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اچھا صدقہ فطر کی ادا کیجیے، لیکن درمیانہ یہ ہے کہ ہر ایک فرد کی جانب سے باپ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ تو 2 کلو 45 گرام گیہوں، اور اس کی قیمت آج کے بھاؤ کے اعتبار سے 20، 22، 25 روپے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک صدقہ فطر کی مقدار 50 روپے کم سے کم بنتی ہے۔ آپ اسے زائد 60،
70, 80, 100 بھی دے سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو صدقہ فطر میں 200, 500, 1000 بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی دوسری بات کہ اب صدقہ فطر دے کس کو، تو ہر ایک وہ شخص صدقہ فطر لے سکتا ہے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ آپ یتیم، مسکین، غریب، بیوہ، وہ سارے صدقہ فطر لے سکتے ہیں، ان کو دے بھی سکتے ہیں۔ اب آپ کے گاؤں یا شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو صدقہ فطر یا زکوٰۃ لیتا ہو، تو آپ اپنے قریبی ادارے جہاں بھی چل رہے ہو وہاں جا کر کے اپنے اداروں میں ضرور صدقہ فطر ادا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔